بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم حضور پیرانے پہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو ہماری ہاتھ میں خطوط الغیب کی شکل میں ہیں اس کو جو ہے اس کا بیان کریں گے۔ اب یہ مقالہ ہے المقالۃ الخمسون، 50واں مقالہ۔ اب یہ مقالے کا عنوان جو مترجم ہے انہوں نے اس کا عنوان رکھا بوجھ دور کرنے کا طریقہ۔ اب اس میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ یعنی ایک قرب ہوتا ایک بودھ ہوتا۔ قرب تو قریب قربت ہے، بودھ یعنی دوری۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے دوری کو ختم کرنے کا، اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پیرانے پیر سرکار فرماتے کہ تمہارا معاملہ دو قسموں سے خالی نہیں ہے، دو قسموں سے خالی نہیں ہے۔ یا اللہ عز و جل کا قرب نہیں ہوگا یا قرب و وصال حاصل ہوگا، یا اللہ سے وصال ہوگا یا اللہ سے دوری ہوگی۔ جو واصل ہو گئے وہ ولی ہو گئے، جو واصل نہیں ہو گئے وہ دنیا اللہ سے دور ہو گئے۔ اگر قرب حاصل نہیں تو دائمی عزت و نعمت، کفایت عظمیٰ، سلامتی و تونگری اور دنیا و آخرت کی محبوبی حاصل کرنے میں اس قدر کوتاہی اور سستی کیوں کرتے ہو؟ اگر قرب نہیں ہے تو پھر تم یہ تمام چیزوں کو نہیں کہا، یہ حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اٹھو اور اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ قرب خداوندی کی منزل کی طرف تیزی سے پرواز کرو۔ تمہارا ایک بازو حرام و مباح اور لذت و شہوات اور ہر طرح کی آسائشوں سے کنارہ کش ہونا ہے، اور دوسرا بازو اذیتوں سختیوں کو برداشت کرنا، عزیمت اور مشکل تر کام بجا لانا، اور مخلوق اور خواہشات نفس اور دنیا و آخرت کے ارادوں سے نکل جانا ہے۔ اس پرواز کے ساتھ تمہیں قرب و وصال خداوندی حاصل ہوگا، اور اس وقت تمہاری تمام تمنائیں پوری ہوں گی، کرامتوں اور عزت و عظمت سے سرفراز ہوگے۔ اور اگر تم مقربین و واصلین سے، مقرب بھی دونوں معنی میں تقریباً ایک ہی ہے، یعنی اللہ سے قریب ہونے، قربت حاصل کرنے، واصل اللہ سے ملنے والے سے ہو، جنہیں عنایت و رعایت خداوندی حاصل ہے اور انہیں محبت الہی نے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے اور انہیں رحمت نے لپیٹا ہوا ہے، بارگاہ رب العزت کے آداب بجا لاؤ اور اس حالت پر مغرور نہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدمت اور آداب میں کمی ہو جائے، تقصیر ہو جائے، کمی ہو جائے، اور تم اپنی اصلی رعونت یعنی انجام کار سے بے خبری، اپنی جان پر ظلم اور بے تعامل امور میں اجرت کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن حکیم میں ہے، بار امانت کو انسان نے، قرآن میں اس کی آیت ہے کہ یعنی وکان انسان ظلوما جہولا، یعنی ہم نے یہ قرآن کو زمین و آسمان پہ پیش کرا، ہر جگہ پیش کرا، اور ہر مخلوق اس کو اٹھانے سے معذرت چاہیے۔ بولا نہیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تیرا یہ کلام کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مگر انسان لے لیا، اس لیے بولا کہ وکان انسان ظلوما جہولا۔ بولے یہ نادان نادانی میں اپنی جان کے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، کیونکہ اتنی ہمت سے میرے قرآن کو لے لیا، تو لہذا اب اس کے اوپر آزمائشیں بھی ہیں۔ بار امانت کو انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا نادان اور جاہل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی امر و نہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت،
اب چونکہ قرآن میں نصیحت حکم ہے کہ بھئی کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اب یہ تمام چیزیں ہیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، امانت کی حفاظت، اور عہد کے ایفا نہ کرنے پر وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ ظالم کیوں ہے، کیوں ظلم کر رہا؟ تو جو وعدہ کرا اس پہ عمل نہیں کر رہا، جو وعدہ کرا وہ اس کے اوپر جو اس پہ عمل نہیں ہوتا، اس سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، تو لہذا ظلم ہو رہا، وہ بھی انجام کار سے ناواقف ہے۔ جنس پر یہ حکم اکثریت کی بنا پر ہے، اور بہت سے آدمی رہے ہیں جن میں اس وصف کا اظہار نہیں ہوا، لیکن آدمی کی جبلت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، کہ آدمی کی جو حقیقت ہے، آدمی کی جو انسان اللہ جب پیدا کرا تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھا، اقرار اور انکار، دونوں کو رکھا نا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ نفسم وما سواہا، پھر ہم نے نفس بنایا، ہماری جان بنائی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر ہم نے اچھائی اور برائی دونوں رکھی، یعنی ہم سے دوری اور ہم سے ڈر، دونوں باتیں تمہاری جان میں رکھے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور جو بات سمجھ گیا انہیں فلاح پا لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جو اس سے روگردانی کرا وہ نقصان میں پڑا، وہ جہنم میں چلے گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا، کیونکہ اللہ فرمایا نفس و سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، تو میں بھی ہوں تیرے ساتھ، شیطان کو بھی رکھا، اب تو میرے طرف آتا ہے یا اس کی طرف جاتا ہے، یہ تیرے پہ چھوڑ دیا، اسی لیے تیرے کو میں اتنی مرتبہ اسی لیے دیا کہ اب تیرے کو امتحان میں ڈالا ہوں، دوسروں کو امتحان میں نہیں ہے نا۔ بھائی ایک بچہ ہے گھر میں پڑھنے، اسکول کو مدرسے کو نہیں جاتا، تو نہ باپ پوچھتا نہ اماں پوچھتی کون سی کلاس میں پڑھ رہا بول کے، جاتا ہی نہیں اسکول تو کیا پوچھنا ہے اس کے بارے میں، نہیں پڑھتا بچہ، گھر میں رہتا پڑھتا رہتا۔ اب جب بچہ اسکول کو جانے والا ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ بھائی کتنا نمبر ہے، اماں بولتی کہ بھائی کیا ہوا، اس کے مارکس، اس کی ہر چیز، اس کی جو ہے اب اس کی کوشش شروع ہوتی ہے اس کی۔ تو جب امتحان میں ڈالا تو آپ کے ساتھ امتحان یہ ہے کہ بھائی تو میں بھی ہوں، اور میرے ساتھ شیطان کو بھی تیرے ساتھ رکھا، اب تو پسند کر کے کس کے ساتھ رہنا ہے، یہ چوائس تیرے کو دیا۔ کیونکہ یہ مسئلے جو بڑے بڑے گفتگو، آج سے نہیں 1200 سال پہلے بڑے بڑے دنیا کے علماء کرام، بڑے بڑے علماء دو گروپ بن گئے، ایک بولا کہ ہم قدریہ ہیں، کیا مطلب، ہم انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہر چیز پہ ہماری قدرت ہے، ہر چیز پہ ہماری قدرت ہے۔ ایک بولا کہ نہیں جبریہ ہے، نہیں ہم تو مجبور محض ہے، نہ پیدا اپنی مرضی سے ہوتے نہ مرتے اپنی مرضی سے، کوئی کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو لہذا ہم مجبور ہے۔ ایک بولا مختار ہے، ایک بولا مجبور ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے کے، اور قرآن و حدیث کے انبار تھے دلائلوں کے ان کے پاس، انہوں اپنے دلائل میں قرآن و حدیث پیش کرتے، انہوں اپنے دلائل میں قرآن و حدیث پیش کرتے، انہوں بولتے کہ نہیں ہم مختار ہے، انہوں بولتے ہم مجبور ہے۔ اب یہ مسئلہ امام جعفر صادق کے پاس گیا، فرمایا بولے حضور ایسا ایسا مسئلہ آ گیا امت میں، تو کیا فرماتے؟ تو بولے ٹھیک ہے ایک پیر اٹھاؤ، بولے اٹھا لیا، دوسرا اٹھاؤ، نہیں اٹھا، بولے اتنے ہی مختار ہے، اتنے مجبور، اتنے مختار ہے اتنے مجبور ہے۔ تو اب تم کو درمیان میں اللہ لا کے رکھ دیا کہ تم کو اختیار بھی دیا،
تم کو انکار کرنے کی ہمت بھی دیا، اب تم کو طے کرنا ہے کہ کیا کرنا۔ اب یہ کیسا ہوتا بھائی؟ غز اناج خرید کے لانا، برتن میں رکھنا، اس کو پکانا، اس میں اپنے حساب سے جو بھی نمک مرچ وغیرہ اپنی پسند سے ڈالنا، یہ تمام کا اختیار ہے۔ یہاں پہ آپ مختار۔ پکانے کے بعد میں صحن پلیٹ میں ڈال لینا، پلیٹ میں ڈالنے کے بعد میں اس کو ہاتھ سے لے کے منہ میں رکھنا، یہاں تک آپ کا اختیار ہے۔ منہ میں رکھنے کے بعد میں چابنا، وہاں تک آپ کا اختیار ہے۔ اندر جانے کے بعد میں وہ خون بنتا یا نہیں بنتا، وہ اختیار خدا کا ہے۔ اختیار یہاں تک آپ کا ہے۔ شادی کرے، بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ صحبت کرنے تک آپ کا اختیار ہے، مگر اب اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی وہ اختیار اس کا ہے۔ وہاں آپ کا اختیار نہیں۔ آپ بول رہے میں مرد ہوں، بے شک ہے، مگر وہ اختیار اس کا ہے۔ انہیں چاہا تو اولاد ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیا ایک حد تک، اس کے بعد میں بولا کہ تو اب جو بندہ ہوتا انہیں باتوں کو جب سمجھ جاتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی نہیں، اصل معاملہ تو تیرے ساتھ ہے، یہ اختیار بھی تیری قوت سے میرے کو ملا، یہ اختیار جو میرے کو تو نوازا، یہ بھی تو اختیار اپنے کرم سے دیا نا۔ اگر میں اندھا ہوتا تو دیکھ نہیں سکتا، اگر میں گونگا ہوتا تو بات نہیں کر سکتا، بہرا ہوتا تو سن نہیں سکتا، تو یہ تمام نعمتیں بھی تو تیری طرف سے ہے، اس کو استعمال کرنے کا اختیار دیا میرے کو، تو میں اس کو ویسے ہی استعمال کروں جیسا تیری امانت ہے میرے پاس۔ اگر اس کا ناجائز استعمال ہوا تو پھر تم جو ہے خسارے میں پڑ گئے، سودا جو ہے گھاٹے کا کر لیے تم۔ تو اس طریقے سے اولیاء اللہ کی یہ باتوں کو ہم کو، تو اب یہاں پہ کیا فرمائیں؟ اچھا، نیز ارشاد ہوتا ہے اور انسان جلد باز ہے۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ ہر چیز جو کرا ہونا، نتیجہ ہونا، نکل پائے، یہ جلد بازی طبیعت میں ہے۔ اور اپنے دل کو ترک شدہ چیزوں یعنی گرفتاری خلق، خواہش نفس، ماسوا کا ارادہ، کسی فعل کا اپنے نفس کے لیے اختیار و تفکر، اور نزول بلا کے وقت تو صبر و رضا اور موافقت کو ترک کرنا، یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو سن لو آپ۔ اپنے دل کو ترک شدہ چیزوں یعنی جو چیزیں جو چھوڑنے کی ہیں، یعنی گرفتاری خلق، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا، دنیا خلق یعنی جو چیز اللہ بنایا، تو یہ دنیا ہے، یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی خلق کی چیزیں ہیں، اور تم اس میں دل لگا لیے، تم اس کے اندر جو ہے گرفتار ہو گئے۔ خواہش نفس یعنی اپنا نفس، اپنے خواہشات کا غلام ہونا، اپنے خواہشات کے تابع چلنا۔ ما سوا کا ارادہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا ارادہ کرنا، کسی فعل کا اپنے نفس کے لیے اختیار و تفکر یعنی کوئی کام کے لیے اپنے نفس کی خوشی کے لیے کرنا اور اس میں فکر کرنا، اور نزول بلا کے وقت صبر و رضا اور موافقت کو ترک کرنا۔ جب کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس وقت ہم صبر کا دامن چھوڑ دینا اور اس کے اوپر موافقت سے صبر کرتے ہوئے انتظار کرنا، اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا انتظار کرنا، یہ سب چھوڑ دینا۔ یہ تمام چیزیں یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ایسے کاموں کی طرف مائل ہونے سے بچاؤ۔ ایسے کاموں سے، اسی لیے پیران پیر سرکار کے واقعے جہاں تک میرے کو ہے کہ 54 یا 57 برابر یاد نہیں آ رہا تھا، قریب 54 بچے تھے آپ کو پیران پیر کو۔ ہاں، بچہ پیدا ہوتا کہ بولتے کہ حضور یہ آپ کی فلاں بیوی کو جو ہے یہ بیٹا پیدا ہوا، آپ لیتے اس کو چومتے، اس کا نام رکھ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون بول کے دے دیتے۔
اسی دن اس کو اللہ کے سپرد کر دیتی. اب کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہم لوگ چونکہ وہ صرف جو ہے کوئی مرگت تو وہ ہے نہیں، اس کا مطلب بڑا پیارا ہے. یعنی انا للہ بے شک، یعنی ہر چیز اللہ کے لیے، وہ انا اور بے شک ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ الیہ راجعون کہ اور اسی کی طرف ہم کو واپس جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا، مگر ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی ہر یعنی کوئی بھی یعنی صدمے کی چیز کے اوپر ہی انا للہ ہو، ایک عادت ہو گئی. تو قرآن کا لفظ ہے، قرآنی کلمہ ہے، تو مطلب یہی ہے کہ تم اپنے ان کاموں سے بچو. تو فرماتے کہ دے دیتے انا للہ ہوئے. کیوں؟ بولے بھائی اس کی محبت میں پڑ گیا تو اللہ کی محبت کا حق کیسے ادا کروں گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں میں وہ شان ان کو عطا نہیں کرا کہ کیفیت اس لیول تک کہ اپنے بچے کو یہ سمجھتے کہ یہ ہمیں اللہ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جینا ہے جیں گا، مرنا ہے مر جائیں گا. اب اس کی محبت میں پل کے میں اللہ سے دور ہو جاؤں، یہ عام بات ہے، بڑی خاص بات. اب ہمارے لیے تو شریعت میں ہے کہ بھئی تم محبت بھی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اچھی تربیت دو، تمام چیزیں ہیں وہ. مگر کل یعمل علی شاکلتی، اس میں کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جیسے طبیعت سے نوازتا، انہیں اس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر عمل کرتا. کسی کو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں اولاد کو نہیں چاہتے تھے، نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بے شک اولاد ہے، اولاد سے محبت کرنا ہے، مگر فکر بتا رہے ہیں آپ کو کہ تو اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر چیز سے مقدم خدا کی محبت کو رکھ. میسیج وہاں پہ وہ ہے، کیونکہ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک جگہ فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہاری دولت اور تمہاری بیوی بچے تمہاری زندگی کی زینت ہے. ایک جگہ پھر وہی آیت ہے المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا، کہ یہ تمہارا دولت اور تمہاری بیوی بچے تمہاری حیات کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے فتنہ. کیا مطلب؟ ایک ہی، ادھر زینت ہے ادھر فتنہ ہے. جو بیوی بچوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں خلل نہ پڑے وہ زینت ہے، جو بیوی بچوں کی وجہ سے خدا کی یاد میں خلل پڑا وہ فتنہ ہے. اگر بیوی بچے ہے سب ہے مگر میرے خدا کے ساتھ تعلق ویسی ہے، الحمدللہ زینت ہے، سکون کی زندگی ہے. مگر زیادہ تر لوگ فتنے میں پڑ جاتے، ان کی محبت مقدم ہو جاتی، ان کی خواہشات، ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکام کو بھول جانا، اللہ کی یاد کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ زیادہ طریقہ انسان کو پسند آنے لگتا، یہ فتنہ ہے. تو بیوی بچے اللہ کی نعمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر تم وہ نعمت کو نعمت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں یا زحمت سمجھ کے؟ اگر وہ نعمت ہے تو خدا کے قریب کرنے والے ہونا نا، وہ نعمت کو خدا سے دور کیوں کر رہی؟ تو یہ چیزوں کو سمجھنا پڑتا. ایسے کاموں کی طرف مائل ہونے سے بچو، بلکہ خداوند قدوس کے سامنے اس طرح، یعنی اب اس کی بات اور بات اچھا. لیکن آدمی کی جبلت یعنی اس کی خلت، انہیں جو اس کو جو پیدا، اس کی جو وجہ پیدا کرنے کی، یہ دونوں چیزیں موجود رکھا اللہ. بعض حضرات توفیق ہدایت کے نور، توفیق ہدایت کے، اللہ جس کو توفیق عطا کرتا ہے، اللہ فرمایا یہدی اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا اور جس کو چاہے نہیں دیتا. تو اب جس کو ہدایت کی توفیق اللہ عطا کرتا تو اس نور سے اور قوت غضبیہ و شہویہ پر قوت عقلیہ کے غلبے کی وجہ سے اس وصف سے نکل چکے ہیں. اب کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور اور قوت غضبیہ و شہویہ، یعنی اپنے غصے اور اپنی خواہشات کی قوت پہ،
تو قوت عقلیہ کے غلبے کی وجہ سے اس وصف سے نکل چکے ہیں، تو اب آپ اپنی عقل، اپنی شہوت، اپنا غضب، یہ تمام چیزوں کو جو ہے اس کو قوت بخش دیے، تو لہذا آپ اصل چیز سے دور ہو گئے، اصل چیز سے آپ دور ہو گئے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے اچھا، اور اپنے دل کو اچھا، بلکہ خداوند قدوس کے سامنے اس طرح ہو جاؤ، اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے گھوڑا سوار کے سامنے گیند کہ وہ لکڑی کے ساتھ جس طرف چاہے پھینک سکتا ہو۔ کیا مطلب کہ اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہے مترجم اپنی طرف سے لکھے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اگرچہ بشری تعلقات، یعنی ہم بشر ہیں تو ہمارے تعلقات ہیں نا، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، دوست کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، تو یہ بشری تعلقات ہے، اور قیودات اور اس کی باؤنڈریز، ارادہ و خواہش اور مخلوق سے جدا ہو کر بارگاہ رب العزت کے مقرب و واصل بن چکے ہیں، لیکن اب بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بولے کہ ان تمام باتوں کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر بھی چکے ہیں تو بھی اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس چیز سے غفلت نہیں برتنا۔ اب یہاں پر ایک بات بتائی کہ منتہا حضرات کو بھی راہ سلوک میں غفلت نہیں چاہیے۔ راہ سلوک کیا ہوتا ہے؟ اب آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راہ سلوک ہے کہ جو اپنے پیروں سے یا بزرگوں سے جو تعلیم حاصل کرتے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو تعلیم کا جو شوق ہے، آپ اس کی محبت ہے، رسول کریم کی غلامی کے جو شوق میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ راہ سلوک ہے۔ بھئی اتنے دیر بھی بچوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ اچھا دکھتا نا، مگر وہ چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سلوک کا راستہ ہے۔ اب اس کے بڑے امتحانات ہیں، مگر ایک مثال بتایا میں کہ کیونکہ اگر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوتی تو آپ کو یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ کو اور دوسری جگہ جو ہے بازاروں میں گھومنا، گپ شپ مار لینا وہ زیادہ اچھا دکھتا، مگر آپ کو یہ اللہ توفیق دیا تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو سلوک کا راستہ عطا کرا۔ اب اس میں کتنا پڑھتا ہے انسان، وہ اس کے اپنے شوق اور اس کے اپنے جو ہے کیفیت کے حساب۔ تو بولتے کہ اگر راہ سلوک میں، یعنی ایک ہوتا ہے جذب اور ایک ہوتا ہے سلوک۔ اولیاء اللہ میں بھی دو قسم کے اولیاء اللہ، ایک ہوتا مجذوب اور ایک ہوتا سالک۔ سلوک سالک سے ہے تو وہ سالک، تو اب فرق کیا ہوتا؟ مجذوب بھی ولی ہے، سالک بھی ولی ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ سالک کا مقام بہت اونچا ہوتا مجذوب کے مقابل۔ وجہ یہ ہے کہ مجذوب جب بولتے کہ جب اس کے اوپر ایک تجلیات الہی کی ایک جب جھلک پڑتی تو انہیں اس میں گم ہو جاتا، اب اس میں گم ہو جاتا، اب اس کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے، بس بالکل دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جاتا انہیں، اس سے کوئی کسی قسم کے دنیاوی کام نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ تو ایسا ہے کہ بھئی گم ہو کے پڑا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں، ہوش ہی نہیں ہے اس کا۔ کوئی ہے کہ بھئی آپ وہ ایک لگن ہو جاتی ان کو اسی میں، کوئی جا کے بات کرے تو جو ہے ان کے ساتھ بیتکی بات کر دینا، کیونکہ ان کو جو ہے یہ تمام چیزوں سے بالکل بیگانہ ہو جاتے، کیونکہ جذب طاری ہو جاتا ان کے، تو جذب طاری ہونے کی وجہ سے انہیں مذہب ہو جاتے، تو اب انہوں خدا کی یاد میں ہے، مخلوق سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، بڑے درجے کے ہیں، اس لیے لوگ بولتے کہ ان سے احتیاط کرو، کیونکہ زبان سے کچھ بھی نکل گیا تو ہو جاتا، لہذا ان سے جو ہے تھوڑا
دوری اختیار کرو وہ لوگوں سے۔ سالک کا مقام اس لیے ہے کہ سالک میں اللہ یہ قوت دیتا کہ انہیں خدا سے لیتا اور میرے کو دیتا، کہ انہیں پورے ہوش و حواس میں دنیا میں بشریت کی بھی پوری مکمل تکمیل کرتا جو نبی کی سنت ہے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، سب کا لحاظ ہے، سب کے ساتھ رواداری ہے، دوستی ہے، جنگ ہے، محبت ہے، ہر چیز میں پورا پورا حق ادا کر رہا۔ پھر اس کے ساتھ خدا سے رب بھی ایسا ہے کہ بولتے کہ جب میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں تو ملک مقرب بھی ہمارے درمیان میں نہیں آ سکتا۔ اتنی دنیا ساتھ ہے، 9-10 بیویاں ہیں، ہزاروں صحابہ پروانوں کی جیسا گھیرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، مگر قرب کا یہ عالم ہے۔ فرماتے کہ میرے رب کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یعنی قریب ترین فرشتہ جو اللہ کا ہے انہیں بھی بیچ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے سالک کا مقام۔ اب سالک کے امام بھی رسول کریم ہے، سالکوں کے امام رسول کریم ہے۔ تب سالک بول تو اس کی بیوی، انہیں دنیاوی تمام بشری لوازمات کو بھی پورے کرتا ہوں، بیوی ہے، بچے ہے، سب ہے، اور مرتبہ یہ ہے اللہ کے قرب کا۔ تو اسی لیے سالکین تو بولتے ہیں کہ وہ اس منزل میں انتہا پہ پہنچنے کے باوجود بھی غفلت نہیں کرنا۔ ہاں ہو گیا، میرے کو سب مل گیا، نو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اچھا، یہ مذموم اور رذیل اشیاء اگرچہ مجاہدہ اور ریاضت کی وجہ سے زائل ہو چکی ہیں، یعنی یہ تمام جو باتیں تم اپنے مجاہدے سے اور تم اپنی ریاضت سے تم اس کو دور کر دیے، یعنی دنیا کی محبت، یہ تمام چیزوں کو، شہوت پہ قابو پا لینا، ہر چیز کو کنٹرول کر لی، ہر چیز کو تم قابو پا، اس کے باوجود زائل ہو چکی ہیں اور دل ان سے نجات پا چکا ہے، چونکہ یہ چیزیں جبلت بشری میں داخل ہیں۔ کیونکہ تمہاری جب تخلیق کرا تھا اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر یہ رکھا تھا، اس لیے نفس کے مکر سے آگاہ رہنا چاہیے۔ ہاں، بولے اگر اس مقام پہ بھی پہنچ گئے تو تم کو ہوش سے کام لینا ہے، کیوں کہ تمہاری جبلت، تمہاری تخلیق میں وہ چیزیں ہیں۔ تو ایک لمحے کی غفلت کی وجہ سے خدا نخواستہ معاملہ بگڑ آ جائے، یہ ان کے لیے تنبیہ ہے تاکہ ان کی طرف میلان و التفات نہ ہو، کہ بھئی ان کی طرف رغبت نہ بڑھ جائے تمہاری۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ، امام احمد حنبل جو ان کی خدمت کے لیے جاتے تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ ایک وقت ان کی طبیعت چاہی کہ دودھ پینا۔ اب ان کی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ان کی شخصیت کیا ہے، کہ وہ بغداد میں ننگے پیر پھرتے تھے۔ میں اور ہمارے اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں میں اور قیوم بھائی زیارت کرے ان کی، اس لیے بولوں، تو بغداد میں ننگے پیر پھرتے تھے۔ تو چونکہ بشر حافی ننگے پیر پھرتے تھے تو کوئی جانور بغداد میں غلاظت نہیں کرتا تھا۔ اب اللہ کے قرب سے کتنا قرب کی منزل پہ تھے وہ۔ شہر بغداد میں کوئی جانور یعنی کوئی بکرا، بکری، گائے، بیل وغیرہ کوئی کسی کی غلاظت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بشر ننگے پیر پھرتے ان کے پیر کو نہ لگ جائے۔ اور ان کے انتقال کی اطلاع بھی اسی وجہ سے پتہ چلی، ایک بزرگ نکلے تھے، دیکھے راستے میں کوئی غلاظت تھی تو وہ غلاظت دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا؟ بشر ختم ہو گیا، غلاظت دکھ گئی نا، پتہ چلا کہ ہاں وصال ہو گیا۔ یہ مرتبے کے بزرگ تھے، ان کی طبیعت چاہیے کہ دودھ پینا۔ اچھا، اب نفس ہمارا ہم سے مطالبہ بھی کر رہا، ہم سے ہماری خواہش بھی تھوپ رہا ہمارے اوپر۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک زندہ رہوں گا دودھ کے ہاتھ میں لگاؤں گا۔
40 سال تک دودھ کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہوتی ہے ریاضت کی ایک مثال. کیا بری چیز ہے دودھ؟ حلال چیز ہے، حلال چیز ہے. نہیں، ان کی نفس کی خواہش کو ختم کرنا تھا کہ میرا نفس یہ چیز طلب کیوں کرا. تو اس طریقے سے وہ لوگ قربت خداوندی حاصل کرے کہ ہر نفس کی ہر چیز کو وہ لوگ کنٹرول کرے. نفس جس چیز کو چاہتا وہ چیز کے اوپر وہ لوگ اس کو جو ہے اس کو روک دیتے. طبیعت چاہیے کہ میں آج بریانی کھاؤں، نہیں کھاؤں گا. بغیر طبیعت کے مل گئی کھا لیے، مگر شوق ہوا کھانے کا اس وقت پوری نہیں کرنا. کیوں؟ وہ نفس کی خواہش کے، آپ نفس کے غلام ہو رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آ گیا بغیر نفس کی خواہش کے، الحمدللہ. تو ہم لوگ خواہش کے غلام ہوتے. تو یہ سلوک کے راستے کے لوگ، یہ ان کی خواہش کے لوگ اپنے. اب اس کی بھی مثال نبی پاک سے چاہیے. بولے یا رسول اللہ، سرکار فرمائے کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان رہتا. بولے ہاں. بولے آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے. اللہ کا حکم ہے نا بھائی، جس کو پیدا کرا تو یہ سواہا فعلمہا فجورا. تو نبی پیدا ہوئے تھے نا، یہ ہے. بولے ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر میرا شیطان میرے قابو میں، میرا شیطان میری گرفت میں. انہیں اپنی منمانی نہیں کر سکتا. رہتا میرے ساتھ ہے مگر میرا مرید ہے، میرا مرید ہے. تو اب یہ مقام کے اوپر بولتے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف تمہارا میل بڑھ جائے. تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منتہیوں کو، یعنی اعلیٰ انتہا پہ پہنچنے کے بعد بھی سیر و سلوک مکمل ہونے کے باوجود نفس کی سیاست حفاظت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا مکار ہوتا نفس، بہت مکار ہوتا. تو لہذا اس سے جو ہے اس کی جو ہے غافل نہیں ہونا، کیونکہ نفس ان کے ہاتھ میں قیدی ضرور ہے. نفس ان کے ہاتھ میں قیدی ضرور ہے مگر مردہ اور معدوم نہیں ہے. وہ لوگ اپنے نفس کو قیدی تو بنا لیے مگر اس کو مارے نہیں. وہ مردہ نہیں ہے، تو چونکہ زندہ ہے ابھی قیدی ہے، تو اگر ایک لمحے کی غلطی کی وجہ سے انہیں قید توڑ کے آپ پہ حملہ کر سکتا. ہاں کتنی پیاری بات ہے کہ بولے وہ قیدی ضرور ہے مگر مردہ اور بالکل معدوم، یعنی بالکل نہیں ہونا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور قیدی کی نگہبانی نہ کی جائے تو از خود یا غیر کی معاونت سے قید سے نکل جانے کا امکان ہوتا ہے. قیدی کی نگرانی کرنا پڑتا. اگر نگرانی نہیں کرے تو یا تو خود اپنی صلاحیت سے یا کسی غیر کی مدد سے انہیں جیل توڑ کے نکل جاتا. ہاں، تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ سلوک کے راستے کے جو منتہی ہوتے ہیں، اس مقام پہ جانے کے باوجود. ایک روایت پڑھا تھا، میرے کو یاد نہیں ہے اب کب پڑھا تھا، کتنے سال ہو گیا، مگر اب یہ لوگوں کا خوف الہی جو سمجھ میں آتا کہ ایک وقت ایک حدیث سرکار غریب نواز سرکار کے سامنے سے گزری. تو وہ حدیث آپ دیکھیں تو اس میں تھا کہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وضو نہیں ہوتا. بغیر بسم اللہ کے وضو جو ہے مسنون وضو نہیں ہوتا. تو آپ کو شک ہوا کہ میں بسم اللہ بولا تھا یا نہیں بولا تھا، تو 40 سال کی نمازیں دہرایا. 40 سال کی نمازیں دہرائے صرف اس شک کے اوپر، جبکہ معاف ہے اللہ کی طرف سے. قانون شریعت میں نبی کریم کا جو قانون ہم کو ملا اس کے اندر بھول پہ گرفت نہیں ہے. آمدن کرے تو گرفت ہے، بھول پہ گرفت نہیں. مثال کے طور پہ آپ عصر کی نماز کے 4 رکعت کی نیت باندھے
اور تیسری رکعت میں آپ سلام پھیر لیے اور اس یقین کے ساتھ پھیرے کہ میں 4 پڑھا تو قبول ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو پھر آپ پوری رکعت کر کے سجدے سہو کر لو۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بھول کے 5 رکعت پڑھ لیا، قبول ہے۔ اب اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تقوی کا طریقہ ہے، تقوی ہے، دوہرا لو، مگر ضرورت نہیں ہے۔ غلطی یاد آ گئی نماز کے دوران میں سلام پھیرنے سے پہلے تو پھر سجدے سہو ہے۔ وہ غلطی بھی یاد نہیں آئی اور آپ کو محسوس ہی نہیں ہے کہ غلطی ہوئی نہیں میرے سے، تو اللہ کے پاس وہ چیز معاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے قیدی آپ کا نفس، آپ ریاضت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے آپ اپنے نفس کو قید کر لیے، مگر پھر بھی خبردار رہو کیونکہ وہ قیدی ہے، مردہ نہیں ہے، کبھی بھی اپنی حرکت سے کوئی کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ آلویز الرٹ رہے زندگی میں، ہمیشہ اللہ خود حفاظت فرماتا، مگر اپنے تئیں جہاں پر بھی جتنے بشری معاملات ہوتے تھے اس کے اندر اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے جس سے ہم سے خداوند کریم ہم سے ناراض ہو جائے۔ اب ایک بات میں سنا تھا اور اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہے میرے پاس، مگر اچھی بات ہے، سن لو، دلیل کے طور پہ پیش مت کرو، اپنے تک رکھ لو اس کو، کہ جب کسی بزرگ کے واقعات میں ہیں کہ جب ان کو وہ بادشاہی نظام جو بھی ہے، کچھ سازشیں ہوئی، کچھ ہوئی، تو حکم دیا کہ بھئی ان کی چمڑی کھینچ دو، تو کہیں چمڑی کھینچی نہیں جا رہی، پوری کوشش کر لیے، تھک گئے لوگ، بولے کہ بھئی کہیں سے بھی کاٹ رہے ہیں بھی تو کدھر سے بھی کوئی چمڑی نہیں کھینچی جا رہی، تو انہوں خود مسکرا کے بولے تمہارا کام آسان کرتا ہوں، تو بولے یہ میرے انگوٹھے کی یہ فلاں یہاں سے جو ہے تم کسی کی چمڑی کھینچ سکتے، کیوں؟ تو بولے زندگی میں ایک مرتبہ پیشاب کا خطرہ گر گیا تھا وہاں، تو شاید وہ جگہ تمہارے کو کھینچنے کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ میں اللہ کی محبت میں اتنا اپنے آپ کو اتنا وہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت، جب اللہ حفاظت کرا تو کہاں سے تم چمڑی کھینچ سکتے میری؟ تو یہ تو احتیاط اتنی بڑی، تو برمان ہے کہ انتہا پہ پہنچنے کے بعد بھی جو راہ سلوک کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ کبھی غفلت نہیں برتتے۔ ابھی اس کے اوپر جو ہے کچھ شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیز اگرچہ منتہی نفل عبادات وہ خیرات میں کمی کرنے کی وجہ سے اپنے حال و مقام سے نیچے نہیں آتا، جو منزل پہ پہنچ گیا تھا تو اس کی جو ہے کوئی نفلی عبادات میں کچھ کمی ہو جائے یا خیرات میں کچھ کمی ہو جائے تو بولے اس سے جو ہے اس کی منزل نیچے نہیں ہوتی، مگر مقامات قرب کے بے حد و بے حساب مراتب میں ترقی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ورفعنا لگا درجہ کی منزل ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، ٹک جہاں وہ ٹک گیا انہیں، اب جو آگے کا جو منزل سفر طے کرنا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تو نفس کی بات سن لیا، اے بولے کہ اے بھائی اس بارگاہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو کچھ بھی حاصل کر چکے ہو وہ بہت کم ہے، جو کچھ بھی حاصل کر چکے ہو وہ بہت کم ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو پیرانے پیر سرکار کے ایک واقعے سے بولتا ہوں، اچھا واقعہ ہے کہ آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ایک بہت چہیتے مرید، اور شاید مریدوں میں سب میں زیادہ ساتھ انہیں رہے پیرانے پیر کے، حضرت ابوالحسن الحیتی رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور یہ وہ بزرگ بھی ہے کہ جب پیرانے پیر سرکار فرمائے تھے کہ قدمی
اور اللہ رغبت کل اولیاء اللہ، میرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے. تو انہوں وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً جا کے آپ وہ قدم لے کے اپنے رکھ لیے، تاکہ میں اس میں بھی پہل قسم میں پہلے میں رہوں. تو اتنے قریب رہنے والے. تو آپ جب تشریف لائے تو باہر دیکھے کہ ایک شخص جو ہے بالکل پیرالائزڈ، بالکل صرف یعنی آنکھ وغیرہ سے کام، آنکھ زبان سے یہ ہر کام کر رہا، اور جسم کے تمام حصے جو ہے مفلوج ہو گئے ہے، بالکل بالکل ایک لاش کی طرح پڑا ہوا ہے. آپ دیکھ کے بولے بھائی یہ کیا حالت ہے تیری؟ تو بولا کہ میرے کو آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے معافی دلا دو. اندر آیا، آگے بولے حضور وہ ایک شخص باہر بہت ہی غلط، بہت ہی حالت میں ہے، معذور ہے اور پڑا ہوا ہے، اور بولا کہ آپ سے معافی کا طلبگار ہے. آپ مسکرائے گئے، بولے کہ ابو الحسن جا، تیرے کو اختیار دیا، تو جو چاہے سلوک کر لے اس کے ساتھ. اب اتنا بڑا اعزاز تھا تو وہ خوشی خوشی باہر بھاگے. انہوں جا کے بولے جا، تیرے کو پیرانے پیر معاف کر دیے. وہ تو جیسا فرمایا کہ آپ پیرانے پیر معاف کر دیے، انہیں ہوا میں اڑ گیا. پریشان ہو گئے بھائی، جو آدمی ہاتھ پیر جس کی حرکت نہیں کر رہے تھے، بالکل لاش کی طرح پڑا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑے ہونا تو بڑی چیز ہے، سیدھا سٹ بولے کہ ہوا میں اڑ گیا. انہوں وہی پریشانی کی حالت میں اندر آئے. پیرانے پیر سرکار پوچھے کیا ہوا؟ تو بولے کہ حضور وہ تو ایسا. بولے وہ ابدال میں سے تھا. اولیاء اللہ کی بھی ایک بہت بڑی منصب ہوتی ہے ابدال. بولے وہ ابدال میں سے تھا، اور اس کا اس کی ذمہ داری تھی ہوا میں اڑنا، ہوا میں اڑنا. انہیں ہمیشہ ہوا میں اڑتے رہتا تھا. تو بغداد پہ سے اڑتے وقت میں اس کے دل میں خیال آیا کہ بغداد میں کون ہے میرے مرتبے کا جو ہوا میں اڑ سکتا. انہیں آسمان میں سوچا وہ بات، پیرانے پھر لا کے زمین پہ پٹک دی اس کو. بولے تو اتنی بڑی گستاخی کرتا، ہمارے شہر پہ سے گزرتے وقت میں ہم موجود ہیں اور بتا کہ کون ہے یہاں پہ. بولے لا کے ڈال دیا تھا اس کو، تم معاف کر دیے. انہیں اپنی منزل پہ چلے گیا واپس. تو اولیاء اللہ میں بھی اتنے مراتب ہوتے ہیں، اسی لیے وہ غوث اعظم ہے. تو مرتبے جو ہے وہ یہ بولے کہ اچھا، تو بولے کہ یعنی اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے جو ہے یعنی سوار کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور وہ گیند کو جو ہے ہانک رہا. ایسی زندگی گزارو تم، یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو. یا جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ، انہیں ادھر سے ادھر پٹکتا ہوں، ادھر سے ادھر، کچھ نہیں. ہاں، ایسی کیفیت اختیار کرنا ہے تمہارے کو اللہ کے سامنے. یا ماں کی آغوش میں طفل شیر خوار، معصوم بچہ پیدا ہونے کے بعد میں کیا کرتا، ماں کی گودی سے ماں چھاتی کو لگاتی، سکون ملتا، دور کرتی، روتا. تو بس بولے کہ بس اب اس کا جو بھی ہے مائش ہے وہ. تو بولے شیر خوار. مطلب یہ ہے کہ کوئی فعل و اختیار باقی نہ رہے. اس مقام پر یہ مثالیں اعلیٰ سے ادنا کی طرف برسبیل تنزیل بیان کی ہیں کہ گیند کی طرح ہو جاؤ، گولے کی طرح ہو جاؤ. اگر نہیں بن سکتے تو مردہ، جو غسال کے ہاتھ میں جو مردہ رہتا ویسا بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں تو طفل دودھ پیتے بچے کی طرح ہو جاؤ. اور بعض مقامات پر یہ مثالیں برسبیل ترقی من الاولا من الادنا الی الاولا بیان ہے. یعنی بعض جگہ یہ مثالیں اس لیے کہ نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کرنے والوں کے لیے بھی یہ مثالیں بتائی گئی کہ جب تم کو اوپر جانا ہے تو ان مثالوں سے کام لو کہ بھئی
سب کچھ تیرا ہے، میرے پاس کچھ، سب اختیار تیرا ہے، میرے کو جو حکم ہے میں حکم کے تابع ہوں. یعنی جیسے حدیث شریف ہے السعی منی و اتمام من اللہ، کہ کوشش میرا کام ہے، پورا کرنا اللہ کی. تو میں بحیثیت بشر کے کوشش کر لوں گا، مگر ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ناکام ہوتے، خدا سے دور ہو جاتے، مایوسی آ جاتی طبیعتوں میں. ارے بھائی امید رکھو، امید رکھو. کیوں؟ مومن کا جو ہے انہیں کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، مومن کبھی اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہوتا. اور اس کا میرا اتنا تجربہ بتا رہا ہوں، اگر پسند آئے تو آپ کو کام آئے گا، لے لو. کہ جب کوئی کام نہیں بنتا تو آپ تھوڑا صبر سے کام لے کے یہ یقین کرو کہ شاید کوئی اس سے اچھا ہونے والا ہے. بھائی میں اپنے بیٹے سے، اپنے دوست سے کوئی چیز مانگا تو ان کے پاس وہ چیز رہی تو میرے کو دے دیتے انہوں. تو میں خدا سے مانگنے کے بعد خدا کہیں کو نہیں دیا، تو مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس سے اچھا کچھ دینے والا ہے میرے کو. اس میں آپ کا ایمان بھی مضبوط رہتا، آپ کی اللہ سے وابستگی بھی مضبوط رہتی، آپ کے تعلق بھی مضبوط رہتا. مایوس ہو کے دور ہو جانا یہ اللہ سے دور ہونے والی بات ہے. اب ہم لوگ یہ کام کوشش کرے نہیں، ارے کوشش کرنے کے بعد میں نہیں. بقول ہمارے ایک والد ہمیشہ ایک شعر سناتے تھے، اچھا دکھتا تھا، بولے کہ پردے میں ستم کے ہو جو کرم، پردے میں ستم کے ہو جو کرم، پہچان میں آنا مشکل ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے، عام مثال ہے، اچھی مثال ہے، سمجھ میں آ جاتی. بچہ شرارت کرا، باپ ایک تھپڑ مارا، تو ظاہر میں تو وہ بچے کے لیے تھپڑ جو ہے ستم ہوا نا، مگر انہیں بعد میں جا کے یاد کرتا ہے کہ انہوں اس وقت تربیت نہیں کرے تو مجھے راستے پہ نہیں آتا تھا. اگر میرے کو میرا باپ، میری ماں بچپن میں میرے کو کوئی برے کام سے نہیں روکتی تو شاید میں آج یہ نیکی کی طرف راستہ اختیار نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ہر چیز سبب سے ہے. جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو نا امید کئی کو ہو رہے ہیں. مگر ہمارا مانگنا ایسی ہے کہ جیسے بھکاریوں کا ہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، دیتے اس کو سلام کرے، نہیں دیے تو گالی دیے، نکل گئے. تو ایسی بندگی کریے ہم نہیں. ہم آپ کے در پہ آ گئے، اب آپ جو سلوک چاہے کرو ہمارے ساتھ، مگر بشرطے ہے کہ بھئی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اس لیے میرے والد ایک بات بتائے تھے، اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی، بعد میں سمجھ میں آئی. ایک بات ایسی بیٹھے بیٹھے بول کے، بس اچھی بات ہے، بولے بابا یہ کتا جو ہے میرے سے زیادہ جو ہے وفادار ہے. ہاں، یہ کتا، حیرت کی بات ہے بھائی، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں، اور آپ کتے سے. بات ویسا نہیں ہے، صفت میں، وفاداری کی صفت میں وہ کتا میرے سے بازی لے گیا. کیسا؟ تو بولے 2 ہڈی ڈالے تو 24 گھنٹے مالک کے دروازے پہ بیٹھے رہتا. کتے کی خاصیت ہے، آپ اس کو 2 ہڈیاں ڈال دیے، انہیں آپ کے دروازے سے دوسرے کے دروازے کی طرف جاتے ہی نہیں، انہیں وہیں رہتا. ہاں، میرا مالک میرے کو اتنا نواز رہا، میں کہاں ہوں اس کے پاس 24 گھنٹے اس کے دروازے پہ. تو وفادار تو کتا زیادہ ہے نا. میرا مالک میرے پہ کتنی عنایتیں کر رہا، کتنا کرم کر رہا، کتنا فضل کر رہا، مگر ہم لوگ چھوٹی سی ناکامی پہ خدا سے دور ہو جا رہے ہیں، چھوٹے سے امتحان کے اوپر خدا سے ناراض ہو جا رہے ہیں، خدا کے بارے میں شک و شبہت پیدا ہو جا رہے ہیں. ارے نادانی میں ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں. وہ اللہ کریم ہے، غفور ہے، معاف کر رہا ہم کو، ورنہ ہم لوگ ایسے نادانی میں. خیر میں نادانی بولوں گا، سوچ سمجھ کے تو نہیں کرتا کوئی انسان، کیسے سے کیسے عقیدے کا ہوں گا. بعض اوقات ہے کہ کیا کرا وہ اتنا پکارا اللہ نہیں سنتا، اللہ کو بھیرا بنا دے. اور اس سے اگر اللہ دیکھ رہا نہیں ہماری طرف، اللہ کو اندھے بنا دے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں. نہیں، آج نہیں ہوا کل ہوں گا، یہ کام نہیں ہوا انشاءاللہ اس سے اچھا ہوں گا. تو جیسا جیسا ہم امید کو مضبوط کرتے جائیں گے، ہمارے یقین میں پختگی پیدا ہوتے جائیں گے، تو پھر وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو
وہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے، اے بندے تو میرے سے ربط کیسا رکھتا، شک رکھ کے تو میرے قریب ہو، تم بول رہا تیرے کو، اسی لیے پیرانے پہ سرکار بھی یہ بات بہت اچھی بتائے۔ اب یہ لوگ بولتے کہ ہم 11ویں کرے، فلاں کرے، نیاز کر رہے ہیں، کچھ بھی کرے، اب تک حالات ہمارے نہیں بدل رہے ہیں، زندگی بھر نہیں بدلتے۔ تم کتنے نیازاں کر لو، کتنے 11ویاں کر لو، کتنے فاتحہ کر لو، کتنے چادریں چڑھا لو، جب تک کہ تم یہ بیماری کو دور نہیں کرے۔ ہاں، کیا بیماری ہے؟ تو خود پیرانے پیر سرکار فرمائے، بیا ایک دلا کن، ایک دل ہو کے میرے پاس آ جا، مطلب شک کو دور کر کے، شک کو دور کر کے ایک دل، ایک سوئی کے ساتھ میرے پاس آ جا، بیا دو دلا مکوں، یوں یوں، ہاں ایسی حالت میں مت آ، سنتے کی نہیں سنتے کی، دیتے کی نہیں دیتے کی، یہاں ہے کی بغداد میں ہے کی، ادھر ہے کی آسمان پہ ہے کی، کہاں ہے کی کدھر ہے کی، ایسی کیفیت میں مت آ میرے پاس۔ اگر تو دو دل ہے یعنی شک ہے تو نہیں آؤ، یقین ہے تو آ۔ ایک صبح با اخلاص بیا بردر ماں، ایسی حالت میں ایک صبح اخلاص کے ساتھ تو میرے دروازے پہ آ جا، کارے تورا نہایت انگاہ گلا کن، اور اس کے بعد اگر تیرا کام نہیں ہوا تو میرے پہ انگلی اٹھا انگلی میرے پہ، اگر تیرا اس وقت کام نہیں ہوا۔ شرط یہ ہے کہ میرے پہ بھروسہ پورا رکھ، میں بارگاہ الہی میں ایسا مقرب بندہ ہوں اللہ کا، میرا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، بشرطے کہ تیرے کو وہ بات کا یقین ہو۔ اب ہم بے یقینی کی کیفیت میں، کرم ہے بزرگوں کا جو بھی ہے، کسی کی نیکیاں کام آ جا رہے ہیں، گزارا ہو جا رہا، مگر نہیں، آپ یقین مضبوط کرو۔ بھائی میں دیکھیے ہم لوگ نادان کتنے ہیں بھائی، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، انہوں غصہ بھی کر رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، ڈپٹ بھی رہیں گے، مگر پھر کچھ بھی پریشانی ہو تو سب سے پہلے بچہ باپ کے پاس ہی جاتا، اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ بابا صبح میں تھپڑ مارے تھے، نہیں، انہیں ہر ضرورت کے لیے، ہر چھوٹی تکلیف کے لیے، ہر بات کے لیے باپ کے پاس جا رہا۔ اب ویسا تو سلوک کرو پیرانے پیر کے ساتھ، کم سے کم ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کر رہا، تم ویسا تو سلوک کرنا شروع کر دو کم سے کم۔ تم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، باپ غصہ کرے تو چچا کے پاس جا کے بول رہے ہیں کہ بابا ہمارا کھانا دو، ماموں کے پاس جا کے بول رہے ہیں بابا نے ذرا تم دو۔ اب بابا کب محبت کریں گا اب اولاد سے؟ ارے کچھ بولتے جو ہے چچا کے پاس چلے آتا، ماموں کے پاس چلے آتا، دوستوں کے پاس چلے آتا، کم بخت میری بےعزتی کر دے رہا، جب تک جب ارے میرا بیٹا ہے، میرے پاس آنا، میں زندہ ہوں نا۔ غلط مثال ہے، صحیح ہے، اسی کو اپنا لو آپ۔ میں پیرانے پیر آپ کو پکڑ لیا، بس آپ ہے، لاز رکھو۔ اب پیرانے پیر بولو، غوث حسین بولو، حسن بولو، علی بولو، عباس بولو، اللہ کی قسم یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے نام ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے مظاہر ہیں، کوئی اللہ سے الگ نہیں، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ جس کسی سے محبت کرو مگر اخلاص سے، یعنی لالچ سے نہیں، لالچ تو ہے نا، لالچ بری چیز نہیں، مگر لالچ نفس کی ہونا لیے بری بات۔ آپ اچھی چیز کے لیے تمنا کرو، مگر آپ ناراض کیوں ہو جا رہے ہیں؟ کوئی چیز کے نہیں ملنے سے آپ دور کیوں ہو جا رہے ہیں؟ صبر کرو۔ میں چھوٹی مثال ہے نا بھائی، ابراہیم پاشا کا بچہ ابراہیم پاشا کے ساتھ ہے تو ہی فیل کہ بھائی میں مضبوط ہوں، اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہو رہا، کئی کو بابا ساتھ ہے، سوچو کچھ سوچتا ہی نہیں ہو بچہ۔ میں ہر ایک بچے کی مثال بتا رہا ہوں، سامنے انہوں بیٹھے بول کے جب باپ ساتھ رہا تو بیٹا بڑے آرام سے رہتا، میرے بابا نہ انہیں کسی سے ڈرتا، نہ کسی سے جھجک محسوس ہوتی ہے، نہ کسی سے پریشانی ہوتی، کیونکہ بھائی اللہ سلامت رکھے بابا ساتھ ہے میرے، کم سے کم ایسا ساتھ سمجھ لو نا۔
اور اللہ یہ بولا، کیا بولا؟ ان اللہ مع الصابرین، کیا بولا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر تو اکیلا کہاں ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ تو صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو جب ساتھ اللہ ہے تو میرے کو گھبرانے کی کیا چیز ہے؟ ارے ہم خالی پڑھ رہے ہیں قرآن، عمل نہیں کرتے۔ ارے جب اللہ ساتھ ہے بولا تو باپ ساتھ ہے تو بچہ اتنا آرام سے گزارا کر رہا ہے، جب اللہ ساتھ ہے تو پھر تو بے چین کہیں کو ہے؟ اللہ ساتھ ہے تو تیرے میں یہ جو بے چینی الجھن کہیں کو ہے؟ مطلب تو بول رہا مگر یقین نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ چلیے، اور چاہیے کہ غیر حق تعالی سے آنکھیں موند لو کہ تمہاری بصیرت کے مشاہدے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے، اور یہ یقین کر لو کہ غیر حق کا نفع و نقصان اور عطا و منع خطاً داخل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ تکلیف اور اذیت کے وقت اسباب دنیا اور مخلوق کو خدا تعالیٰ کا تعزیہ نہ سمجھو۔ اب جب کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی اگر تمہارے لیے کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی اذیت ہو گئی کسی قسم کی، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ڈانٹ ہے، تمہارے کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ جیسا ماسٹر چھڑی لے کے بچے کو سدھارنے کے، تو بولے کہ اس کو ایسا سمجھنا کہ یہ میرے لیے ایک تنبیہ ہوئی کہ اگر میرا کوئی تکلیف ہو رہی، میری کسی بات میں ناکامی ہو رہی اور کسی کی میرے کو تکلیف پہنچ رہی، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ہے، تمہارے سے ناراضگی نہیں ہے، تمہارے سے دوری نہیں ہے، وہ صرف تمہارے کو ڈانٹنے کے لیے، تم کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ چیز کو اپنایا گیا، جس سے تمہیں مار پڑتی ہے، یعنی اس سے تمہیں طلب و تقرب کے راستے میں چست و چالاک بناتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جسے یقین ہو کہ مبتلا کرنے والا خود خداوند تعالیٰ ہے، کہ وہ میری صلاح اس میں جانتا ہے اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ صحت مند گھوڑے کو تازیانہ لگے تو تیز دوڑتا ہے، جیسا جیسا گھوڑے کو جو ہے ہنٹر پڑتے جاتے انہیں اور اسپیڈ بڑھاتے جاتا۔ تو ایسا سمجھو یہ کہ تم کو جو ہے اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور کوئی اذیت ہو رہی، تو دراصل یہ تم کو دوڑانے کے لیے تمہارے پہ ایک تازیانہ پڑا۔ اور نعمت و عطا کے وقت اسباب دنیا اور مخلوق کو اس طرح جانو کہ گویا خدا تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے تمہیں کھلا دیا ہے۔ جب نعمت ملی، اس کا کرم ہوا، تو آپ شکر ادا کرو کہ جیسے اس طریقے سے یقین کرو کہ پروردگار عالم تم اپنے ہاتھ سے تم کو کھلا رہا۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، خصوصاً علی وارث حال محمد و مظہر کمال محمد سیدنا و مرشدنا غوثنا غیاثنا مغیثنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی جمیع شیوخ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پیران پیر کی غلامی میں ان کے احکام پہ چلنے اور کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ہم کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور برائی سے ہم کو اجتناب کرنے کی ہمت عطا کرے۔ اللہ ہم کو اچھے اور برے کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔